السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان الوی حاضر ہوں۔ روز کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہر چیز کا تانا بانا ہمارے ماضی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی ہے اس کو بھول جاؤ تو غلط کہتے ہیں۔ آج جو کچھ ہے وہ ماضی کی بدولت ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں نا کہ کل یہاں بیٹھ کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں گا نہیں بنا رہا ہوں گا، اس لیے آج جو کچھ ہے وہ کل سے جڑا ہے، گزرے کل سے۔ گزرا کل اچھا ہے، ہم سب اچھے۔ گزرا کل خراب ہے تو ہم وہ ہیں جو آج ہیں، اور آج جو ہے وہ بیسک ہے۔ ہم کل گزرے دور کی بات آج کر رہے ہیں اور آنے والے دور کی بھی بات آج کر رہے ہیں، یہ ہے ٹائم زون۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے سراہا، لیکن ساتھ میں گزارش بھی کی کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اس کے ساتھ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو روک دیں بتانا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج حالات حاضرہ پہ بھی بات کریں، کیونکہ اگر میں آج حالات حاضرہ کے بارے میں بات نہیں کروں گا تو یہ بھی کل ہو جائے گا۔ مناسب بات ہے۔ پہلے سوچا کہ دن میں 2 ویڈیو ڈالوں، ایک کل کے بارے میں اور ایک آج کے بارے میں، پھر سوچا نہیں زیادہ ہو جائے گا، کیوں نہ ایک ہی ویڈیو میں دونوں کو ملا کے بیان کیا جائے اور مقابلہ کیا جائے کل میں اور آج میں۔ میں جیسے آپ کو بھٹو کے دور سے کہانی شروع کی، جنرل ضیاء الحق کا بھی دور آیا، پھر اب بے نظیر کے دور سے میں بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو جگہ جگہ کرپشن کا اس کا یعنی ان کی گھٹی میں جو کرپشن پڑا ہے نا، وہ چاہیں بھی تو اس کو روک نہیں سکتے۔ آج کل وہ ان کا باولا آدھا دھورا بلاول پھر شور مچا رہا ہے ٹی وی پہ، اب وہ آ گیا اس پہ۔ حد ہے یار، کرمنالٹی کی حد ہے، ذلت اور پسپائی کی حد ہے، گراوٹ کی حد ہے۔ اس سے زیادہ کوئی شخص غلاظت میں گر ہی نہیں سکتا کہ ذاتی انا ذاتی دشمنی پہ اب وہ لے آئے انڈین جاسوس کو۔ کیا یہ تمہارا تو نانا یہ کرتا تھا، تمہاری ماں نے ملک کو بیچ دیا، تمہارے باپ نے ملک کو بیچ دیا، تم بھی بیچ رہا ہو، تم بھی بیچ رہا ہو۔ ایک ایسے شخص کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہو جس نے تمہاری ماں کی حکومت کو حرام کہا تھا، مولانا فضل الرحمان نے گناہ کبیرہ کہا تھا، اس کی گود میں جا کے تم بیٹھ گئے ہو۔ کیا کردار ہے تم لوگوں کا، کتنے بااصول لوگ ہو۔ تمہارا باپ تمہاری ماں یہ نواز شریف کو اور نواز شریف تمہارے ماں باپ کو رگڑا دیتے رہے، آج آپس میں گھی شکر ہو، وٹے سٹے کا رشتہ ہو گیا تمہارا، تم نے اپنی بہن ان کو دے دی، انہوں نے اپنی بہن تم کو دے دی۔ اس آدمی کے خلاف لڑو جو ملک کے لیے کھڑا ہے، اور وہ کھڑا رہے گا، کیونکہ میرے اپنی ایک سوچ ہے، کتوں کے بھونکنے سے بارش نہیں ہوتی اور کووں کے کوسنے سے کوئی نہیں مرتا، قافلہ چلتا رہتا ہے اور یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ کی مدد ہے۔ باقی تم لوگ چیختے رہو کہ دنیا کی کرپٹ ترین حکومت ہے فلاں ہے، لیکن ثابت پوری دنیا میں خان صاحب کی تعریف ہو رہی ہے، پوری دنیا میں تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو، نواز شریف کو، اس کے بھائی کو، ان کے اولاد کو، سب کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو فراڈیا کہا جا رہا ہے، ان کو چور کہا جا رہا ہے، لیکن تمہارے پیچھے جو کھڑے ہوئے 74 سال سے لے کے 84 سال تک کے بڈھے، وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے۔ آفرین ہے بھائی، ان کے اوپر بھی اور تمہارے اوپر بھی۔ کوئی ایک چیز مجھے ایسی کو بتا دے سندھ حکومت میں کرپشن مطلب کیا، کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کو پورے سندھ میں وزیر صحت نہیں ملا، زرداری کی بہن کو وزیر صحت لگا دیا،
آپ کو پورے سندھ میں وزیر تعلیم نہیں ملا منشیات فروش کو، جس کا باپ ایک غنڈہ موالی بدماش، وہ چکا ٹائپ کا انسان، اس کو، سعید غنی کو وزیر تعلیم، وہ کیا تعلیم ہوگی؟ اس کے اپنے علاقے میں جو سرکاری اسکول ہے وہاں منشیات فروش بیٹھتے ہیں، وہاں منشیات پی جاتی ہے، کوئی تعلیم نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ہے تم لوگوں کا کردار۔ میں نے ایک وہ دور دیکھا جب میں جوان تھا اور محلے کے بچے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ ان میں سے اگر کوئی سگریٹ پی بھی رہا ہوتا تھا تو وہ پھینک دیا کرتا تھا۔ میں نے پاکستان میں واپس آ کے جو سب سے بڑی تبدیلی دیکھی، لندن سے جب میں واپس آیا مستقل رہنے کے لیے، 84 کی بات ہوگی، 83-84، اسی محلے میں جب میں ایک دن شام کو نکلا، تبدیلی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی اوف اللہ کتنی تکلیف ہوتی میرے دل کو۔ وہ بچے جو کل مجھے سلام کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، ادب سے بات کرتے تھے، آج جو بیٹھے ہوئے مین روڈ کے اوپر کسی دکان کے سامنے بیٹھے ہوئے چرس کی سگریٹ بھر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کے سگریٹ چھپائی نہیں، پھینکی نہیں، نہ میں نے ان سے چھین کے پھینکی۔ کہتے ہیں او لالا ٹھیک ہو، سیٹ ہو۔ یہ تھی بھٹو کے دور سے لے کے تربیت بے نظیر لوگوں کے دور کی۔ اور آج میں پہلے ٹویٹر پہ لکھ بھی چکا ہوں، محمود آباد میں کس طریقے سے منشیات فروشی ہوئی، کیسے جوئے کے اڈے چلے، کس طریقے سے ہوا، کیسے ہوا، یہ سب میں لکھ چکا ہوں، دوبارہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات ہو رہی ہے کہ ملک کے ساتھ غداری کون کر رہا ہے، ملک کو اس ڈگر پہ کون لایا؟ پیپلز پارٹی اور نواز شریف۔ ایک کرپشن کا چھوٹا سا کیس، چھوٹا سا بتا رہا ہوں، 13-14 ارب روپے کا۔ سندھ میں آر او پلانٹ لگائے گئے، اتنی محبت تھی لوگوں کو، سندھ کی حکومت کو، کہ تھر کے علاقے میں آر او پلانٹ لگائے گئے۔ اچھا جی، آر او پلانٹ عام بات ہے، آر او پلانٹ لگانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کو پانی مل جاتا ہے۔ اگر شہروں میں، شہر کے اندر اگر آر او پلانٹ لگایا جائے اچھا والا 10,000 گیلن والا، تو 6 سے 8 لاکھ روپے بل لگ جاتا ہے۔ نہیں لگتا تو مجھے بتاؤ، میں لگا دیتا ہوں۔ اگر اس کو آر او پلانٹ کو آپ جیسے تھر میں لگائے، ریگستان میں چلے جاؤ شہر سے باہر، اور بہترین قسم کا آر او پلانٹ لگاؤ، تو 10 سے 12 لاکھ 15 لاکھ روپے۔ اور اگر بریکن واٹر ہو، یعنی کہ بھاری پانی ہو، جو غلاظت سے بھرپور ہو، اس میں سالٹ زیادہ ہو، گٹر کا پانی، اس کے لیے 20 سے 25 لاکھ روپے، میکسیمم 30 لاکھ روپے کا آر او پلانٹ لگا لو۔ 599 آر او پلانٹ کا انہوں نے ٹھیکہ دیا۔ سننے والی بات ہے، 13 ارب روپے میں۔ یہ کون سے آر او پلانٹ ہے بھائی جو 13 ارب روپے کے؟ جو کچھ دن چلے اس کے بعد بند ہو گئے۔ 106 آر او پلانٹ جو تھے وہ نہیں چلے، وہ صحیح طرح سے ان کی اسمبلنگ نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ کا اور سندھ گورنمنٹ کا اور ٹھیکیدار کا پڈا ہوا، کورٹ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کو زیادہ 4 ارب روپے زیادہ چلے گئے تھے، اس لیے ہم نے اس کو روکا۔ اگر ایسا تھا تو اب اس کو چلانے کے لیے 33 کروڑ روپے ایشو کر دیے۔ یہ سارا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ کدھر جاتا ہے؟ جیب میں، اور کہیں نہیں جاتا۔
مراد علی شاہ فائنانس منسٹر رہا, دبا کے مال لوٹا, دبئی بھیجتے رہے. ان کے باپ بھی یہ کام کرتے تھے, جنہوں نے مرتضی بھٹو کو مارنے میں پوری سہولت کاری کی. میں صرف بتانے میرا مقصد یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ میری بات کو سن کے درگزر کر دے, بولے چھوڑو یار دماغ خراب ہے. کچھ لوگ سنتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, درد کو محسوس کرتے ہیں. آپ کے اندر درد پیدا ہونا ہے. اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر بھیک کے پیالے سب کے ہاتھ میں ہوں گے اور یہ ہمارے سروں پہ جوتے مار رہا ہوں. کراچی شہر میں کٹی پاڑی سے لے کر کماڑی تک, اور کماڑی سے لے کے کورنگی 100 کوارٹر, اس کے آگے 89 نمبر, پھر نیچے چلے جائیے ابراہیم حیدری اور ریڈی گاؤں, سارا منشیات کا کام سارا کا سارا انہی کا ہے. سعید غنی کا, مطلب پیپلز پارٹی کا ہے. جب حکومت وقت کسی جگہ زمین تنگ کرتی ہے تو سارے کرمنلز انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں, کوئی چیز ملتی نہیں ہے. آپ کو آج بھی ملتی ہے, جتنی چاہیے اتنی ملتی ہے. اور دا سیفسٹ پلیس ٹو گیٹ آل دس, مطلب جو سب سے محفوظ جگہ ہے جہاں سے آپ کو یہ سب چیزیں تھوک کے حساب سے مل سکتی ہیں, پھر آپ اپنے لے جائیے, وہ ہے مزارات. عبداللہ شاہ غازی کی مزار سے آپ کو دنیا جان کی ہر چیز مل جائے گی. اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو جا کے دیکھ لیجیے. میں نے کراچی کو جو کراچی میں نے دیکھا ہے, جس ٹرام میں میں نے سفر کیا ہے, جس شہر کو میں نے دیکھا ہے, میرا دل نہیں چاہتا دیکھنے کو. میری مجبوری ہے کہ میرا شہر ہے, میں جاتا ہوں, مجھے خون کی بو آتی ہے اس شہر میں سے. جتنے لوگوں کو ان لوگوں نے مرمایا اور کام کیا اپنے, جتنے لوگوں انہوں نے اغوا کروایا, تاریخ میں کسی ملک میں, یعنی آپ کو پیرو جس کا کیپٹل لیما ہے, جو مافیا کنٹرولڈ ہے, وہاں پہ بھی آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. آپ ہر چیز کا بوجھ, ہر چیز کا الزام حکومت پہ ڈال دیتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کراچی والوں کو آج بہت تکلیف ہو رہی ہے نا بجلی کی. جب وہ کاپر وائر اتار رہے تھے اور لگا رہے تھے تو کراچی والے کیوں سو رہے تھے, کیوں نہیں کھڑے؟ انہوں نے جتنی کاسٹ لگائی تھی اس سے کئی گنا وصول کر لی کاپر وائر بیچ کے. دنیا جانتی ہے کاپر وائر نے اتنا بوجھ نہیں برداشت کرنا. میں نام نہیں لوں گا ان بچوں کا. بے نظیر کے پہلے دور میں ایک میرے جاننے والوں کی بچی تھی, اس نے ٹاپ کیا. اس کے باپ کو فون آیا, ان سے کہا جی آپ کو مبارک ہو, آپ کی بچی نے ٹاپ کیا. جی بڑی مہربانی. انہیں کہا آپ آ جائیں, ہمیں آپ سے بات کریں. چلے گئے. انہوں نے جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کو ایسی ٹاپ اناؤنس کیا جائے تو آپ 3 لاکھ روپے دے دیجیے, ورنہ دوسری بچی کے دینے والے لوگ موجود. تو باپ نے بچی کو فون کیا. میں یہ کہتا ہوں اسی بچی کو سلام ہے. اس بچی نے اپنے باپ سے کہا واپس آ جاؤ, 1 روپیہ نہیں دینا ہے, یہ بھلے میری پوشن کچھ بھی کر دے, مجھے تو معلوم ہے نا. وہی ہوا. آج یہ کام کون کر رہا ہے؟ ناسور ہیں ہمارے لیے, ناسور. آج یہ کام کون کر رہا ہے؟ فوزی عواب کا بیٹا مرتضی عواب, بورڈ آفس.
آپ دیکھیے کہ ہر ایک کا بچہ، ہمارے بچے تو الو کے پٹھے پیدا ہوئے تھے نا، ان کو تو چھوڑ دیجئے، یہی ہیں جینیس، یہی عقل مند، یہی سب لوگ ہیں. پورے ملک کی سیاست کا آپ اٹھا کے دیکھ لیے گا، پشاور سے کے پی کے سے چلیں، ولی خان کا بیٹا اسفندیار کا بیٹا، ملا فضلو کا بیٹا، وہ چل رہا ہے، شاہ احمد درانی کا بیٹا، اور بہت سارے، نواز شریف کی اولاد، شہباز شریف کی اولاد، ادھر بھٹو کی اولاد، پھر اس کی اولاد کی اولاد، ادھر فوزیہ وہاب کی اولاد، کھوڑوں کی اولاد، پھوڑوں کی اولاد، ادھر وہ جیل میں بند ہے، کیا نام ہے، میٹر ریڈر خورشید شاہ، اس کی اولاد. کیا ہو رہا ہے؟ کب جاگو گے؟ جب چڑیا چن جائیں گی کھیت پھر جاگو گے. آپ ہسپتالوں کا حال دیکھ لیجئے. ایک وقت تھا جب میرے ایک دوست کو سینے میں تھوڑی تکلیف تھی، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میں سینے میں تکلیف ہے. میں نے اس کو کہا میں تم کو ڈرائیور دیتا ہوں، تم کارڈیو ویسکولر سے لے جاؤ. وہ چلا گیا، 2 گھنٹے واپس آیا تو غصے میں تھا. اس نے کہا کہ یار یہ کوئی اسپتال ہے؟ 50 روپے کی پرچی پہ مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ کو انجائنا ہے. پیسے والا تھا. اس نے کہا میں پہلی فلائٹ لے کے امریکہ جا رہا ہوں. چلا گیا. 6 مہینے بعد واپس آیا، ہاتھ میں ایک بینڈ پڑا ہوا. میں نے خیر گھر گئے، ان کے خیر خیریت پوچھی تو اداس بیٹھا تھا. میں کیا ہوا؟ کہہ لیں جو کام یہاں 50 روپے میں ہوا وہ کام 30 لاکھ روپے میں ہوا. 6 مہینے بعد انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک پرہ دے دیا، کہہ دیا کہ تم کو انجائنا ہے. ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے، ہمارے ادارے میں اچھے لوگ بہت ہیں، خراب کر دیا انہوں نے. جہاں پہ آپ دیکھو کہ وزیر صحت جو ہے زرداری کی بہن ہے، وہاں کیا صحت ہوگی. جہاں وزیر تعلیم جو ہے عثمان غنی ہے، یہ سعید غنی ہے، وہاں کیا تعلیم ہوگی. کسی بھی منسٹر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، شکل سے لے کے پیروں تک آپ کو نظر آ جائے گا کہ کوئی اٹھا ہی رہا ہے. کیا زندگی ایسے گزرتی ہے؟ کیا تعلیم کا معیار ایسے ہوتا ہے؟ پہلے لوگ سی ایس ایس کرتے تھے، ایک طوفان مچا ہوتا تھا. آج سی ایس ایس کرتے کون دیکھتا ہے؟ بھٹو نے تو اپنے دور میں ختم ہی کر دیا تھا، ایک پی این کو بھی اٹھا کے سیکرٹری لگا سکتا تھا. آج کون دیکھتا ہے؟ آج کا بیچ جو نکلا کسی کو پتا ہے؟ ہر جگہ کرپشن ایسے گھسی ہوئی ہے کہ آپ کو نکالنے میں دنیا سے خود نکل جاؤ گے. لیکن نکالنی تو ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے آج آر او پلانٹ کا بتایا، میں روز کچھ نہ کچھ بتاؤں گا، کل کا کیا ہوا اور آج کیا ہوا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں اب کل سے بتانا شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی. فشریز میں کیا ہوتا رہا بے نظیر کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، بھٹو کے دور میں جو ہوا وہ بتا چکا ہوں. پی آئی اے کو کیسے کھوکھلا کیا گیا، پی آئی اے کو کیسے رگڑا دیا گیا، کس طریقے سے لوگ بھرتی کیے گئے. پہلے پی آئی اے میں آپ جب سفر کرتے تھے، جب میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جاتا تھا. دنیا کی سب سے، وہ بیچاری کی زندگی نہیں تھی، دنیا کی سب سے خوبصورت ایئر ہوسٹس جو تھی، وہ انقرہ میں جو جہاز کریش ہوا وہ اس میں مر گئی. اللہ نے اس کی عزت بچا لی، ورنہ ان لوگوں کو دور آ جاتا تو وہ اس کی خوبصورتی بھی چلی جاتی. اور مومی گل ابھی بھی دنیا کی بہت ساری ٹریول ایجنسیوں میں اس کی تصویر لگی ہوتی ہے.
کنری کے اوپر جو ریزورٹ بنے ہوئے ہیں وہ کیسے کھائے گئے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے. اس وقت میں بتاؤں کہ کراچی شہر اور سندھ میں 700 کے قریب ہارڈ کور کرمنل پولیس میں بھرتی کیے گئے. ابھی کچھ عرصے پرانی بات بتا رہا ہوں. میرے بچوں ابھی بھی وقت ہے. کل اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. ہماری تو گزرے گی جیسی تیسی گزرنی تھی. نوکریاں بھی انہی کے لیے ہیں, بیوروکریسی بھی انہی لوگوں کے لیے ہے, گورنمنٹ سروسز بھی ان کے لیے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے. پڑھ لے, لکھ لے, ڈگری لے لے اور گلے میں لٹکا لے یا ماتھے پہ کند کروا لے, ٹیٹو بنوا لے, بس. ہمارے ڈاکٹرز نے ملک چھوڑ دیا, ہمارے انجینئرز نے ملک چھوڑ دیا. ہمارے پاس جتنی کریم تھی, آج بھی دنیا میں اگر نظام ہمارے ملک میں صحیح ہو جائے تو ساری دنیا سے کریم یہاں آ جائے. میں جانتا ہوں سینکڑوں لوگوں کو جو واپس آنا چاہتے ہیں, مگر واپس آگے کریں گے کیا؟ بھوکے مر جائیں گے, اس لیے نہیں آتے. اور جو آئے وہ بھی چلے گئے. آخر میں کچھ چھوٹی سی بات اگر بچوں سے کر لوں. زندگی جو ہے وہ ایک امتحان کا نام ہے. آپ ہر روز ایک نیا پرچہ دیتے ہو. کبھی کامیاب ہوتے ہو, کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہو, کبھی آپ کی سپلی بھی آ جاتی ہے. آپ بیٹھتے نہیں ہو نا, کھڑے رہتے ہو, کیونکہ زندگی گزارنی ہے, آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اس کتاب کی, یہ کوری کتاب ہے آپ کے پاس. اس کتاب پہ جو تحریر لکھو وہ تحریر ایسی لکھنا کہ خود پڑھو تو تمہارے بچے پڑھیں, اور تمہارے بعد دنیا والے اگر پڑھیں تو ان کو ہو کہ ہاں کوئی شخص تھا جو اس قسم کی تحریر لکھی گیا. اپنی زندگی کی کتاب میں ان سنہرے لفظوں سے لکھو جس کو پڑھنے والے کو ایک خمار آئے. ان لوگوں کی طرح نہیں. ابھی کل کی بات ہے, میں کل کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو کسی کا ذکر آیا. میں آپ کو حلفیہ دے رہا ہوں, پہلا جملہ تھا, ارے دفع کرو منوس مر گیا تو جان چھوٹی. یہ جملہ تھا. امید کرتے ہوں آپ میری ان بات پہ غور کرو گے, سوچو گے. کل سے میں بہت کچھ لا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اپنی محبت, دعاؤں میں, پیار میں, خلوص پہ مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی کل پھر حاضر ہوں گا. بہت سارا پیار, سلام اور دعائیں آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم.